بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے، بس اللہ ہی کی عبادت کیجیے اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، خالص دین اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ بے شک اللہ ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا منتخب کر لیتا۔ پاک ہے وہ اللہ ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو تابع کر رکھا ہے، ہر ایک ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے۔ خبردار، وہی زبردست بہت بخشنے والا ہے۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے پیدا کیے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق میں 3 تاریکیوں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ تمہارے لیے اسے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ بے شک وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے، پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے نعمت عطا کرتا ہے تو وہ پہلے کی گئی دعا بھول جاتا ہے اور اللہ کے لیے شریک بنا لیتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے بھٹکائے۔ کہہ دیجئے اپنے کفر سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم جہنم والوں میں سے ہو۔ کیا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کے لیے کھڑا رہتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور قیام کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں؟ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو صرف عقل والے حاصل کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرمانبرداروں میں شامل رہوں۔ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دیجئے میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، بس تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کر لو۔ کہہ دیجئے یقیناً حقیقی خسارے والے وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار، یہی کھلا خسارہ ہے۔ ان کے اوپر بھی آگ کے سائے ہوں گے اور ان کے نیچے بھی سائے ہوں گے۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو، پس مجھ سے ڈرتے رہو، اور جو لوگ طاغوت کی عبادت سے بچتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پس میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے جو بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر اس میں سے بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور یہی عقل والے ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو، کیا آپ اسے بچا سکتے ہیں جو آگ میں ہے؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بالاخانے ہیں جن کے اوپر مزید بالاخانے بنے ہوئے ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین میں چشموں کی صورت میں جاری کیا، پھر اس کے ذریعے مختلف رنگوں کی کھیتی نکالتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو آپ اسے زرد دیکھتے ہیں، پھر وہ اسے چورا چورا کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہو، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کا دل سخت ہو گیا ہو؟ بس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو گئے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا، ایسی کتاب جس کی آیات باہم ملتی جلتی اور بار بار دہرائی گئی ہے۔ اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ کیا وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے چہرے کو بدترین عذاب سے بچانے کی کوشش کرے گا، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو ام میں ہو؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا جو کچھ تم کماتے رہے تھی اس کا مزہ چکھو۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو ان پر عذاب وہاں سے آ گیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا۔ پھر اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے، کاش وہ جانتے۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔
ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کجی نہیں، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے۔ ایک شخص ہے جس کے کئی شریک ہیں جو آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، اور ایک شخص صرف ایک ہی شخص کا غلام ہے۔ کیا دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ پیش کرو گے۔ بس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب اس کے پاس حق آیا تو اسے جھٹلا دیا؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور جو شخص سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، یہی نیکوکاروں کا بدلہ ہے، تاکہ اللہ ان سے ان کے بدترین اعمال کو دور کر دے جو انہوں نے کیے، اور انہیں ان کے بہترین اعمال کے مطابق اجر دے۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور وہ آپ کو ان کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں۔ اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ زبردست بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہہ دیجئے، پھر کیا تم نے غور کیا کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کی تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ اگر وہ مجھ پر کوئی رحمت کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے، میرے لیے اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، عنقریب تم جان لوگے کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوگا۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ نازل کی ہے، پھر جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ ہی جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور جو نہیں مرے ان کی نیند کے وقت، پھر جن پر موت کا فیصلہ کر دیتا ہے انہیں روک لیتا ہے، اور باقیوں کو ایک مقررہ مدت تک واپس بھیج دیتا ہے۔ بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا سفارشی بنا رکھے ہیں؟ کہہ دیجئے، اگرچہ وہ کسی چیز کا اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ سمجھتے ہوں۔ کہہ دیجئے، تمام سفارش اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل نفرت سے سکڑنے لگتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے، اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور اگر ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت ہو بلکہ اس کے ساتھ اتنی ہی اور بھی ہو تو وہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دے دیں گے، اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ کچھ ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے گمان بھی نہ کیا تھا، اور ان کے سامنے ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے دی گئی ہے، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یہی بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہی تھی، تو جو کچھ وہ کماتے رہے تھے وہ ان کے کام نہ آیا، بس ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑیں، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے ظلم کیا ان کے اعمال کی برائیاں بھی ان پر آ پڑیں گی، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ بخش دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرمانبردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس، جو میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ کہے اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور پرہیزگاروں میں سے ہوتا۔ عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ کیوں نہیں؟ میری آیات تمہارے پاس آئی تھی، پھر تم نے انہیں جھٹلایا، تکبر کیا اور تم کافروں میں سے تھے۔ اور قیامت کے دن تم ان لوگوں کو دیکھو گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور اللہ ان لوگوں کو نجات دے گا جو تقوی اختیار کرتے رہے، انہیں ان کی کامیابی کے ساتھ نہ انہیں کوئی برائی چھوئے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارے میں ہے۔
کہہ دیجئے، اے جاہلو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اور یقیناً آپ کی طرف اور اب سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بلکہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے رہیں۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر جیسی قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کہ حالانکہ قیامت کے دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک ہے وہ اور بلند ہے ان چیزوں سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ پھونکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی اور نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ اور کافروں کو گرو در گرو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے نگہبان ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیات سناتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے خبردار کرتے؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، لیکن کافروں کے بارے میں عذاب کی بات ثابت ہو چکی تھی۔ کہا جائے گا، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو۔ پس تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں گرو در گرو جنت کی طرف لے جایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے نگہبان ان سے کہیں گے، تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے، پس اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور وہ کہیں گے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں۔ بس عمل کرنے والوں کا اجر کتنا ہی اچھا ہے۔ اور آپ فرشتوں کو عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے دیکھیں گے، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔